لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو ہر دل عزیز ہے، جو گفتار کی ماہر ہے، فن ہے ان کے پاس، ایک الگ اور منفرد انداز کے ساتھ دلوں میں گھر گھر جاتے ہیں۔ میری مراد ہے کاشف رشید چودھری صاحب کے ساتھ، جو سکھیرا ڈیولپرز کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور کافی عرصے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سرونگ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں کاشف رشید چودھری صاحب کے ساتھ کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے، آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور الرزاق گروپ اور سکھیرا ڈیولپر کے پورٹ فولیو کے حوالے سے ٹوٹلی ایک بریفنگ، ایک سمرائز پکچر جو ہے وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں کاشف رشید چودھری صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اس ڈاکومنٹری نے مجھے وہ الفاظ بھلا دیے، میں نے بھی بائی چانس یہ فرسٹ ٹائم ہی دیکھی ہے، کہ 10 سال کا سفر کیسے گزرا۔ میں آج کے ایونٹ سے اور آج کی اس تقریب کے اغراض و مقاصد کو بیان کرنے سے پہلے 10 سال کے اس سفر کو بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ سامعین کرام، کمپریہنسو چوک سے لے کر مڈھالی شریف تک 3 کلومیٹر کا یہ روڈ ساہیوال کی گولڈن لائن ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لینڈ آنرز نے اپنی زمین کی بہترین قیمت حاصل کی۔ اس کے بعد لینڈ ڈیولپرز نے اسی زمین کو ڈیولپ کیا، ہمارے پراپرٹی ڈیلرز نے اس پر اچھا ہینڈسم کمیشن بنایا، ہمارے پراپرٹی انویسٹرز نے اس سے پیسہ بنایا، اس کے بعد اسی لینڈ سے پراپرٹی بلڈرز نے پیسہ بنایا، اور اینڈ پہ پراپرٹی ہولڈرز نے اسی زمین سے پیسہ بنایا، اور ان کی ایسٹ ویلیو سال بسال انکریز ہوئی۔ کوئی ساہیوال کی اس گولڈن لائن کو اگنور نہیں کر سکا۔ یہاں پر بڑے ویڈنگ ہالز آئے، یہاں پر فوڈ کے برانڈز آئے، یہاں پہ فارمیسیز آئیں، یہاں پہ فلنگ سٹیشنز آئے۔ کھوکھا بازار کے بعد سٹیل کے سب سے بڑے ڈیلرز اس گولڈن لائن پہ بیٹھے ہیں۔ سیمنٹ کا ہر ڈسٹریبیوٹر، ہر کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر یہاں پہ بیٹھا ہے۔ سامعین کرام، ہر ایک نے بزنس کیا اور ہر ایک نے پیسہ بنایا۔ الحمدللہ، اگر ہم اس لائن کی طرف لوگوں کی اٹریکشن دیکھیں تو وہ نارتھ سائیڈ یعنی رورل ایریاز کی نسبت سٹی ایریا سے لوگ یہاں موو ہوئے۔ ساہیوال کے ایک سائیڈ سے، نئی آبادی سے، فتح شیر سے، سٹی ایریا سے، طارق بن زیاد کالونی سے، فریڈ ٹاؤن سے لوگ اس علاقے میں آئے اور اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے۔ جبکہ یہ ڈاکومنٹری ہے، اس روڈ پر ایک کمرشل بینک نہیں تھا، آج 6 بینک کام کر رہے ہیں اور 7واں رزاق رائل کے باہر زیر تعمیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا ہے کہ ابھی تک بینکس اپنی برانچ نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ سال 2025 شروع ہوا تو پہلی برانڈڈ فارمیسی فضل دین بھی یہاں پہ کھل گئی، پنجاب گروپ آف کالجز کا سٹیپ سکول بھی یہاں پہ آ گیا۔ سامعین کرام، اگر ہم گوگل ارتھ پہ آخری 5 سال میں کنسٹرکشن پیٹرن کو ہسٹوریکل امیجز سے اسٹڈی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ساہیوال میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ مڈھالی روڈ کی لائن جو ہے، یہ 3 کلومیٹر کی سڑک جو ہے، اس کے دونوں اطراف میں تعمیرات ہوئیں۔ آپ 5 سال یا 10 سال پہلے کے امیجز کو آج کے کرنٹ امیجز کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ساہیوال میں بڑے پراپرٹی کے ٹائکونز نظر نہیں آتے،
بڑے ٹک ٹاکرز، ڈیلرز، یوٹیوب پہ بڑے انفلوئنسرز نظر نہیں آتے جو پراپرٹی سے متعلق بتائیں. اس لیے جب بھی ہم سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاہور یا دبئی سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ لاہور کی پراپرٹی میں یہ چارم ہے، دبئی کی پراپرٹی میں یہ چارم ہے. 40-50 لاکھ روپے کا ایک چھوٹا انویسٹر لاہور میں کیا کر سکتا ہے؟ یا 1.5-2 کروڑ روپے کا ایک سیونگ کا اکاؤنٹ لیے کوئی بندہ دبئی کی پراپرٹی میں کیا کمال کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے یہی گولڈن اپرچونٹی ہے جو اس 3 کلومیٹر کے ایریا میں ہے. اس جگہ پہ ایک چیز نہایت قابل غور ہے، اس روڈ پہ گورنمنٹ کی ایک بھی بلڈنگ نہیں ہے، نہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور نہ گورنمنٹ نے کسی پروجیکٹ کے لیے یہاں پہ کوئی زمین ایکوائر کی ہے. اس روڈ کے اوپر صرف پرائیویٹ انویسٹر آیا ہے، اور پرائیویٹ انویسٹر کبھی وہاں نہیں جاتا جہاں پہ اسے اعتماد نہ ہو، اعتبار نہ ہو. معزز احباب، میں نے چیزیں تو بہت سی نوٹ کی تھی ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف چند پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں. آج تک اس روڈ کے اوپر، جس کا اگر ہم ایک رف سی کیلکولیشن کریں، ہماری آج کی اس گیدرنگ میں نہایت کامیاب اور بہترین کاروباری افراد بھی موجود ہیں. ساہیوال پریس کلب کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ساہیوال کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، ساہیوال ڈویژن کی ریئل اسٹیٹ کے ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، ساہیوال چیمبر آف کامرس کے ذمہ داران موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے پیرزادہ سید عمران احمد شاہ ولی صاحب موجود ہیں. یہ ڈی سی سی کے چیئرمین، جن کو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، میونسپل کارپوریشن، ڈسٹرکٹ کونسل کے سی اوز بریفنگ کرتے ہیں. آپ میں وہ لوگ موجود ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں جنہوں نے ملینز میں ڈیلز کی ہیں. ہمارے پاس وہ بلڈرز ہیں جنہوں نے درجنوں گھر بنائے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ آج پراپرٹی ڈیولپر بھی تشریف رکھتے ہیں. ایسے مجمع کے سامنے بات کرتے وقت آپ کو اپنی کیلکولیشنز اور اپنی فگرز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگ علم رکھتے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی گفتگو اور خیالی گفتگو میں فرق کر سکتے ہیں. 223 دکانیں اس روڈ پر ہیں جو اب تک اپنا کاروبار کر رہی ہیں. 21 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اگر آپ گوگل پہ جائیں، ان کا رقبہ میئر کریں تو تقریباً 1000 ایکڑ پلس ایریا ہے جو بلڈ ہوا ہے. ریئل اسٹیٹ میں عموماً ایک فارمولہ چلتا ہے کہ 1 ایکڑ میں سے 100 مرلہ بچتا ہے. بچتے کبھی زیادہ ہیں کبھی کم ہیں، لیکن عموماً 100 مرلہ کو ایوریج گنا جاتا ہے. اس 1000 ایکڑ کی اگر 100 مرلے کے حساب سے ایوریج دیکھیں تو یہ 1 لاکھ مرلہ ہے. جتنے ہمارے پراپرٹی کے اچھے دوست یہاں پہ جو ڈیلرز بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کمرشل کی کیا ویلیو ہے، مین بولیوارڈ کی کیا ویلیو ہے. آپ کمرشل، مین بولیوارڈ سبھی کو ایوریج آؤٹ کریں، صرف 10 لاکھ روپیہ مرلہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ 10 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے 100 ارب روپے کی پراپرٹی بنتی ہے. اس میں اگر صرف 35% ابھی تک تعمیر کے مرحلے سے گزری ہے تو یہ 35,000 مرلہ اگین 30 سے 35 ارب کا کنٹریبیوشن ہے. پھر یہاں پہ اگر دیکھیں تو تقریباً اس کی رینٹل ویلیو، اس کی بزنس جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، جو ٹیکس جنریشن یہاں سے ہوئی ہے، جو ایسٹ ویلیو کی اپریزل ہوئی ہے، یہ 150 ارب روپے ہیں پاکستانی کرنسی میں. 278 روپے کا ڈالر ہے. 50 کروڑ ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے اس 3 کلومیٹر کے ایریا میں، جہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جہاں ایک سپیڈ بریکر تک گورنمنٹ کا نہیں ہے، جہاں پہ ایک ٹریفک سگنل نہیں ہے، جہاں پہ ساہیوال میں CCTV سرویلنس کے پولز لگے ہیں. ایک پول تک کیمرہ لگنا دور کی بات، ایک پول تک نہیں ہے. یہاں پہ پینے کے پانی کے لیے گورنمنٹ کا ایک فلٹر پلانٹ تک نہیں ہے، اور یہ 50 کروڑ ڈالر کی ریئل اسٹیٹ 3 کلومیٹر کے ایریا میں ہے. میرے ایک بڑے
معزز مہمان زاہد کیوم رامے صاحب تشریف رکھتے ہیں. 5 مرلے کا گھر کسی اچھی سوسائٹی میں، ہماری ساری سوسائٹیز اس روڈ کی بہت اچھی ہیں، کسی اچھی سوسائٹی میں 5 مرلے کے گھر کی رجسٹری کروانی ہو 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے. 5 مرلے چھوٹا یونٹ ہے، نہ ہم 7 مرلے کی بات کر رہے ہیں، نہ 10 مرلے کی، نہ 1 کنال کی. ایک ٹرانزیکشن اس روڈ کی گورنمنٹ کے خزانے میں 5 لاکھ روپیہ ایڈ کرتی ہے، اور یہ سارا کچھ ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے تحت چل رہا ہے. یہ ہے پرائیویٹ انویسٹر کی طاقت، یہ ہے آپ لوگوں کی طاقت. سامعین کرام، یہ جو ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی ہے، میرا 1998 سے اس روڈ پہ آنا جانا تھا، عزیز بھی رہتے تھے. اس روڈ پہ 3 چیزیں ملتی تھیں آپ کو. جو لوگ اس روڈ کے مقیم ہیں وہ سب جانتے ہیں. یہاں پہ سٹارٹ میں ایک بچر خانہ تھا، کچھ اینٹوں کے بھٹے تھے اور کولڈ سٹور تھا، اور ختم تھا عصر کے بعد یہاں پہ بندہ نہیں آتا تھا. آج 40 سے 50 لاکھ روپیہ مرلہ میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. کمرشل بلڈنگز، ملٹی سٹوری پلازے بن رہے ہیں، اور رینٹل ویلیو الحمدللہ بہت اچھی ہے. یہاں پہ لوگوں نے سو کر پیسہ کمایا ہے. بہت سے احباب ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے مرلہ سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ روپے مرلہ تک ریزیڈینشل اور 50 لاکھ مرلہ تک کمرشل میں گیا ہے. آپ سو رہے تھے، آپ کی یہاں کی انویسٹمنٹ آپ کو پیسہ بنا کے دے رہی تھی. جس نے جس سطح پہ انویسٹمنٹ کی اس سے آگے وہ چلا. ہمارے ساہیوال میں ایک اور روڈ بھی ہے جو بڑی تیزی سے اس پہ ترقی ہوئی، وہ ہے گرلز کالج روڈ. وہ صرف برانڈ ہب ہے. وہاں پراپرٹی کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، وہاں پہ پراپرٹی بلڈ ہوئی، بلڈر نے بنائی، رینٹ پہ دے دی. وہ برانڈز کے کسٹمر کا ہب ہے. میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی بھی صاحب ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے گرلز کالج روڈ پہ 5 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کی ہوں، اور میرا خیال ہے یہاں پہ 1 درجن سے زیادہ میرے ایسے دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس روڈ پہ 2 درجن سے زیادہ ٹرانزیکشنز کی ہوں گی. ہر ٹرانزیکشن ورتھ کرتی ہے. ساہیوال کی 5 مین ڈائریکشنز تھیں، آپ سب جانتے ہیں، چھوٹا شہر ہے. ملتان روڈ، لاہور روڈ، آرب والا روڈ، پاک پتن روڈ، اور نور شاہ روڈ جو اس وقت کا فیصل آباد روڈ تھا. اور 5 ہی چھوٹے روڈ تھے. بنگا حیات روڈ تھا، محمد پور روڈ تھا، کچا نور شاہ روڈ تھا، اسی طرح سے اولڈ ہڑپا روڈ تھا، اور یہ مڈھالی روڈ تھا. آج بھی مڈھالی روڈ ان 5 بڑے اور 5 چھوٹے روڈ سے زیادہ ہاٹ سائٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. سامعین کرام، یہ داستان ہے جب تک 35% ایریا آکوپائی ہوئی ہے، آکوپینسی 35% ہے. جب باقی 65% بنے گا. اب یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے. ساہیوال کا پہلا ڈائبٹیز کا اسپیشل ہاسپٹل اس روڈ پہ بن رہا ہے. اب یہاں پہ ملٹی نیشنلز بھی آنے کا سوچ رہے ہیں. اب یہاں پہ ملٹی سٹوری پلازوں کا ٹرینڈ بن رہا ہے. اب بلڈرز اپنی انویسٹمنٹ نئی آبادی اور طارق بن زیاد اور فری ٹاؤن اور سٹی ایریا سے لے کے یہاں پہ آئے ہیں. یہی کچھ ہوا تھا جب گوادر چلا ہے، یہی کچھ ہوا تھا جب لاہور کا نیا ایریا بلڈ ہوا ہے، یہی کچھ ہوا تھا جب دنیا سے، وہ بڑے اسکیل پہ ہوا تھا کہ دنیا سے لوگ پیسہ لے کے دبئی گئے تھے. آج الحمدللہ ساہیوال بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ساہیوال کے پورے ایریا کا اگر آپ وزٹ کریں تو ہر ایریا کا بندہ آپ کو مڈھالی روڈ پہ مل جاتا ہے، خواہ اس کے پاس گھر ہو، خواہ دکان ہو، خواہ مکان ہو، خواہ اس کے پاس یہاں پہ پلاٹ ہو. اس کے بعد ہم صرف اپنے اس ڈاکومنٹری نے ہمارے پروجیکٹ، ہمارے متعلق، سکھیرا ڈیولپر کے متعلق بہت کچھ بتا دیا. باقی مزید رہتا میاں صاحب بھی بتائیں گے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سکھیرا ڈیولپرز میں جس بندے نے 1.5 لاکھ روپے مرلہ پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اس نے جب 3 لاکھ پہ اس کو سیل کیا، ہی واز ہیپی کہ میرے پیسے ڈبل ہو گئے. جس دن وہ 3 لاکھ والے نے لیا، اس نے 5 اور 6 لاکھ میں بیچا. جس نے 5 اور 6 لاکھ میں لیا، اس نے 9 لاکھ تک بیچا.
کچھ ہمارے جیسے 10 لاکھ میں بیچ کے بہت خوش تھے کہ ہم نے چھکا مار دیا. آج 12.5 لاکھ میں بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور نارملی ہو رہی ہیں, اور اس سے اوپر کی ٹرانزیکشنز اگر آپ کمپنی سے خریدتے ہیں تو تب ہو رہی ہیں. یہ ہے ڈیولپمنٹ ریشو, یہ ہے پروفٹیبلٹی کی ریشو. آپ کو دنیا کے کسی کام میں نہیں نظر آئے گا کہ 1.5 لاکھ روپے مرلہ اور 10 سال میں 15 لاکھ روپے مرلہ. سامعین کرام, ایک اپرچونٹی ساہیوال کو اور ملی. وہ اپرچونٹی تھی نیو فیصل آباد بائی پاس. یہ وہ روڈ ہے جس پہ بڑی تیزی سے کنسٹرکشن بھی ہوئی, لوگوں نے پراپرٹیز بھی خریدی اور مسلسل خرید رہے ہیں. الحمدللہ سکھیرا ڈیولپر کا سب سے بڑا پروجیکٹ, ہم یہاں پہ 300 ایکڑ پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ 125 ایکڑ سے کیا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت ہی تیزی سے وہاں پہ ترقیاتی کام جا رہے ہیں. وہ بھی ایک ویژن کے ساتھ آیا ہے وہ پروجیکٹ, اس پہ بڑی ورکنگ ہوئی ہے. ایک دن ہماری ایک کور کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو ہم نے میاں صاحب سے پوچھا کہ سبھی لوگ گیٹ بناتے ہیں, لاہور میں بھی بڑے خوبصورت گیٹ ہیں, تو ہم بھی اپنی سوسائٹی کا گیٹ بناتے ہیں. انہوں نے کہا میں یہاں پہ گیٹ ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. ہمارے لیے بھی نئی چیز تھی کہ یہ گیٹ ہاؤس ہے کیا. ہم نے تھوڑا سا مزید اس سے متعلق پوچھا, تو میاں صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ کا سیکیورٹی سٹاف, اس کا ایمونیشن, اس کے ویپنز, اس کی یونیفارمز, اس کا اٹینڈنس ریکارڈ, وہ کہاں پہ مینٹین ہونا ہے. آپ کا سینٹرل سرویلنس آفس کہاں ہے جہاں پہ CCTV کی سینٹرل مانیٹرنگ ہونی ہے. آپ کے آنے والے وزٹرز, ان کی انٹر ایگزٹ کا ریکارڈ کہاں پہ مینٹین ہونا ہے. ہماری ایک ایپ آ رہی ہے, اس کی مانیٹرنگ اور اس کو رسپانس کہاں سے دینا ہے. آپ کی سٹریٹ لائٹ کا سینٹرل مینجمنٹ سسٹم کہاں پہ ہوگا. آپ نے اپنے گارڈز کو واکی ٹاکیز دیے ہیں, ان کا کنٹرول روم کہاں پہ ہوگا. آپ کے میٹیریل ٹرانسپورٹیشن کے پرمٹس کا اجرا ہونا ہے, میٹیریل کی ڈیلیوری کے بعد اس کے میٹیریل کے انٹر اور ایگزٹ کا ریکارڈ مینٹین ہونا ہے, وہ کہاں ہونا ہے. آپ کا ایمرجنسی رسپانس سینٹر کہاں پہ, اگر خدا نہ خواستہ سوسائٹی کے اندر پولیس کی, ایمبولینس کی یا فائر بریگیڈ کو انگیج کرنا پڑتا ہے اور ان کو آگے متعلقہ پوائنٹ تک گائیڈ کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس کا سینٹرل آفس کہاں پہ ہوگا. آپ کی ڈیلیوریز, آپ کی ڈاک کا نظام ہے, آپ کا TCS آنا ہے, آپ کی فوڈ ڈیلیوریز آنی ہے, آپ کی لیورڈز کی آن لائن شاپنگ کی ڈیلیوریز آنی ہے, کس نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, کہاں ہے میپ اور گائیڈنس سسٹم. یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ گیٹ سے داخل ہو, نصف کلومیٹر سوسائٹی کے اندر جائے, آفس میں جائے اور پھر سارا کچھ پوچھے. یہ گیٹ پر ہی ہونا ہے, اور یہ کانسیپٹ ہے گیٹ ہاؤس کا, جو آج الحمدللہ وہاں تکمیل کے مراحل میں ہے. سامعین کرام, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 2491. یہ ہمارے جتنے بھی دوست پراپرٹی سے وابستہ ہیں ان کے لیے میں دوبارہ دہرا دوں, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2491 ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص گھر بریکٹ میں ہے جائیداد فروخت کرے اور اس کی قیمت اسی جیسی کسی دوسری چیز, بریکٹ میں ہے گھر یا جائیداد, خریدنے میں صرف نہ کرے تو اس کے لیے برکت نہ ہوگی. یہ ہے وہ کنسیپٹ کہ جب ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ زمین یا گھر بیچتے تھے تو کہتے تھے اس کا پیسہ نہیں رہتا, اس کا پیسہ رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ حدیث نے کہہ دیا کہ اس کا پیسہ تم نے گاڑیاں خریدنے میں, شادی بیاہوں میں, فورن ٹرپس میں, ٹورز میں, مہنگے موبائل لینے میں یا ہالیڈیز پہ نہیں لگانا, پراپرٹی کو پراپرٹی کے ساتھ روٹیٹ کرنا ہے. یہاں اس ہماری گیدرنگ میں 80% ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اس پراپرٹی کی فیلڈ میں اس 3 کلومیٹر کی گولڈن لائن میں انویسٹمنٹ کی ہے. معزز احباب, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا پہلا ملین اس روڈ پہ کمایا ہے. میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا پہلا کروڑ یہاں پہ پراپرٹی کا کام کر کے کمایا ہے, اور میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو پراپرٹی ڈیلر سے پراپرٹی بلڈرز بنے
اور پراپرٹی بلڈر سے پراپرٹی ڈیولپرز بنے اسی روڈ کے 3 کلومیٹر کے حصے میں کام کر کے. انشاءاللہ تبارک و تعالی الرزاق رائلز یہاں پہ وہ اپرچونٹیز لایا بھی ہے اور لائے گا بھی جو آپ کو انویسٹمنٹ کے مواقع مہیا کرے گی. ہمارا کام ہے چیز کو بنا کے اس کی پروز کونس دیکھ کے اسے سجا کے ٹرے میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دینا, اس موقع سے فائدہ اٹھانا, بر وقت انویسٹمنٹ کرنا, بر وقت اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا قسمت اور مقدر کے ہاتھ میں ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.